پاکستان میں ہزاروں لوگ روز سٹرگل کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف پیسے نہیں، پورا نظام کنٹرول کرتے ہیں۔ آخر یہ لوگ کون ہیں؟ بلینئرز، جن کا نام عام لوگوں نے کبھی سنا بھی نہیں، جن کے بزنس ہر شہر میں ہیں، لیکن ان کا چہرہ صرف چند لوگ ہی جانتے ہیں۔ کیا ان کا پیسہ محنت کا ہے یا سسٹم کو چلا کے بنایا گیا ہے؟ کیا یہ لوگ ملک کو اوپر لے جا رہے ہیں یا صرف اپنا بینک بیلنس؟ آج ہم اٹھائیں گے پردہ ان ہڈن امپائر سے جو صرف پیسے نہیں، طاقت، سیاست اور میڈیا کو بھی اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں۔ دیکھیے اس ڈاکیومنٹری کو آخر تک، کیونکہ جو آپ جاننے والے ہیں وہ صرف معلومات نہیں، ایک آنکھ کھول دینے والا حقیقت ہے۔ جب ہم پاکستان کے امیر ترین لوگوں کی بات کرتے ہیں تو اکثر دماغ میں کچھ ہی نام آتے ہیں: ملک ریاض، میاں منشا، شاہد خان اور کچھ اور بڑے بزنس مین۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا یہ لوگ واقعی سب سے امیر ہیں؟ یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سامنے نہیں آتے، مگر ان کا پیسہ، ان کا اثر اور ان کی پاور ہر جگہ چلی جاتی ہے؟ فوربس یا کسی آفیشیل لسٹ میں صرف کچھ ہی پاکستان بلینئرز کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ایکسپرٹس کے مطابق پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنا پیسہ ہڈن رکھتے ہیں، آف شور اکاؤنٹس، بے نام پراپرٹیز اور انونیمس کمپنیز کے ذریعے۔ ملک ریاض کو دیکھیے، ریئل اسٹیٹ کا کنگ، بحریہ ٹاؤن کا نام ہر شہر میں ہے۔ میاں منشا، بینکنگ اور ٹیکسٹائل امپائر کا مالک، اور شاہد خان جو امریکہ میں رہتے ہیں اور دنیا کی ریچسٹ پاکستانیز میں شامل ہیں۔ مگر پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس پیسہ تو ہے، لیکن ان کا نام نہ میڈیا میں آتا ہے، نہ کسی لسٹ میں۔ ان کے امپائر چھپائے گئے ہیں، جیسے وہ لوگ خود۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا ہم اصل میں جانتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے امیر لوگ کون ہیں، یا ہمیں صرف وہ دکھایا جا رہا ہے جو ہمیں دیکھنا چاہیے؟ اب بات کرتے ہیں کہ ان بلینئرز نے اپنا پیسہ کیسے کمایا، محنت سے یا سسٹم کو چلا کے؟ دیکھیں، ہر امیر شخص کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سیلف میڈ ہیں، انہوں نے محنت کی، رسک لیا اور امپائر کھڑی کی۔ لیکن دوسری طرف کچھ آوازیں یہ بھی کہتی ہیں، یہ صرف محنت نہیں، سسٹم کا کھیل ہے۔ ملک ریاض کی سٹوری لو، ایک سمپل کانٹریکٹر سے ملٹی بلین روپیز ریئل اسٹیٹ ٹائکون تک کا سفر۔ لیکن اس سفر میں لینڈ گریبنگ، اللیگل الاٹمنٹس اور پولیٹیکل بیکنگ کے ایلیگیشنز بھی ہیں۔ میاں منشا، نشاد گروپ کے مالک، ان کا نام پاکستان کے سب سے پاورفل بزنس مین میں شمار ہوتا ہے، لیکن ان کی رائز ٹو پاور ایک ایسے وقت میں ہوئی جب پرائیویٹائزیشن کا دور تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ صرف بزنس ایکیومن تھا یا اندر کی ڈیلز کا رزلٹ؟ اصل میں یہ بلینئرز ان پالیسیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو عام لوگوں کو کبھی سمجھ ہی نہیں آتی۔ ٹیکس بریکس، سبسڈیز اور وہ کنیکشن جو صرف انہی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو پاور کے قریب ہوتے ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی عام بندہ اتنی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے بنا سسٹم کو سمجھے یا اسے مینوپولیٹ کیے؟ اب سوال یہ ہے، کیا عام پاکستانی بھی وہ راستہ اختیار کر سکتا ہے، یا سسٹم صرف کچھ خاص لوگوں کے لیے ڈیزائن ہوا ہے؟ جب بات ہوتی ہے بہت زیادہ دولت کی تو اکثر یہ سوال اٹھتا ہے، کیا یہ دولت صرف ان کے لیے ہے جو اسے حاصل کرتے ہیں، یا اس کا کوئی فائدہ ملک کے عام لوگوں تک بھی پہنچتا ہے؟ پاکستان میں کئی انڈسٹریز ہیں جو ملک کی اکانومی چلاتی ہیں، مینوفیکچرنگ، ٹیکسٹائل، ایگریکلچر اور سروسز۔ بہت سے امیر لوگ اپنے بزنس کے ذریعے روزگار پیدا کرتے ہیں اور ٹیکس بھی دیتے ہیں، لیکن اصلی سوال یہ ہے، کیا یہ پیسہ صرف منافع کمانے تک محدود رہتا ہے، یا اس دولت کا کچھ حصہ تعلیم، صحت اور سوشل ویلفیئر پر بھی انویسٹ ہوتا ہے؟ کچھ دولت مند لوگ اپنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں سنسیئر ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے اپنی دولت کو صرف بڑھانے میں لگے رہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ جب فرق صرف امیر اور غریب کے درمیان بڑھتا جا رہا ہے، تو کیا ان امیر لوگوں کی محنت ملک کو ایک بہترین مستقبل دے سکتا ہے؟ یہ سوال آپ ہی سوچئے، کیونکہ ملک کی ترقی تبھی ممکن ہے جب دولت صرف کچھ لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو، بلکہ ہر ایک پاکستانی کے ہاتھ میں ہو۔ آج جب ہم ان امیر لوگوں کی کہانیاں سنتے ہیں تو سوال یہ بنتا ہے، کیا عام پاکستانی ان سے کچھ سیکھ سکتا ہے؟ کیا ان کے راستے پر چل کر اپنی زندگی بہتر بنا سکتا ہے؟ دیکھیے، محنت، لگن اور حوصلے کی کوئی مثال نہیں، لیکن صرف محنت کافی نہیں، سمجھ، اسٹریٹجی اور نیٹ ورک بھی چاہیے۔ لیکن کیا عام آدمی کو وہی راستے چلانے چاہیے جو کبھی کبھی نظام کے فائدے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں؟ شاید اصلی سیکھ یہ ہے، اپنی انٹیگریٹی کبھی مت بیچو، محنت کرو پر سسٹم کو بدلنے کی کوشش بھی کرو، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ اور اپنے چھوٹے لیول سے ملک کی ترقی میں حصہ لو، کیونکہ اصلی طاقت صرف دولت میں نہیں بلکہ انصاف، ایمانداری اور جدوجہد میں بھی ہے۔ تو آخر میں عام پاکستانی کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، سیکھنا ہے یا صرف دیکھنا، بدلنا ہے یا وہی کہانی دہرانی ہے۔
تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کوئی سجیشن ہو تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں، اور نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر لے کر آؤں وہ بھی بتائیے، اور اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔